سلام دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے لیڈر کی جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ایمان، غیرت اور قیادت سب ایک دل میں جمع ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی جھک جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو محلوں میں پلا لیکن جس کا دل امت مسلمہ کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے شاہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود کی۔ شاہ فیصل ایک ایسا نام جو صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے امید کی علامت تھا۔ ایک ایسا رہنما جس نے اسلام کو صرف مسجدوں تک محدود نہیں رہنے دیا بلکہ اسے اقوام متحدہ کے ایوانوں میں لے جا کر دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ شاہ فیصل کی پیدائش 1906 میں ریاض کے علاقے میں ہوئی۔ وہ اس وقت کے سعودی بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کے تیسرے بیٹے تھے، یعنی وہ سعودی عرب کے بانی کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت اسلامی اقتدار، علم اور سیاست کے ساتھ ہوئی۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ شاہ فیصل ایک ایسا بیٹا بنے جو تلوار بھی چلانا جانتا ہو اور قلم بھی۔ اس لیے کم عمری میں ہی انہیں بین الاقوامی وفد کے ساتھ بھیجا جانے لگا تاکہ وہ دنیا کو دیکھ سکے، سمجھ سکے اور ایک دن امت کے لیے فیصلہ ساز بن سکے۔ شاہ فیصل نے اپنی جوانی میں ذہانت اور غیرت کا مظاہرہ کیا۔ 1926 میں محض 20 سال کی عمر میں انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا گیا، اور 1932 میں جب سعودی عرب باضابطہ طور پر ایک متحد ریاست بنا تو شاہ فیصل کو وزارت خارجہ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ پہلی بار مغربی دنیا سے براہ راست متعارف ہوئے، لیکن مغربی لباس یا ان کی چمک دمک نے فیصل کو کبھی متاثر نہیں کیا۔ وہ مغرب کی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے قائل تھے مگر ان کی تہذیب کو نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور 1964 میں حالات کے دباؤ کے بعد شاہ فیصل اپنی بھائی شاہ سعود کی جگہ سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد فیصل نے دو چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا: اسلامی اتحاد اور تعلیم۔ انہوں نے سعودی عرب میں جدید اسکول، یونیورسٹیاں، ہسپتال اور سڑکیں بنوائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلامی اقتدار کو مضبوط کیا۔ ان کے لیے اسلام صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں تھا بلکہ ایک مکمل نظامی زندگی تھا جو سیاست سے لے کر معیشت تک ہر چیز پر محیط تھا۔ دوستو، 1973 میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے شاہ فیصل کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ تھا عرب اسرائیل جنگ۔ جب اسرائیل نے عرب ممالک پر حملہ کیا تو مغرب، خاص طور پر امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی، لیکن شاہ فیصل نے وہ فیصلہ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، جب ہمارا عرب خون بہا رہا ہے تو ہم اپنا تیل ان ہاتھوں کو کیوں دے جو اسرائیل کی بندوقیں بھر رہے ہیں اور جو انہوں نے تیل کی فراہمی بند کر دی، جس نے مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، امریکہ، یورپ سب گھبرا گئے۔ دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ مسلمان اگر متحد ہو تو وہ دنیا کی توازن کو بدل سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد شاہ فیصل صرف ایک سعودی بادشاہ نہیں رہے، وہ امت مسلمہ کے رہنما بن گئے۔ دنیا کے ہر کونے میں ان کا نام احترام سے لیا جانے لگا۔ انہوں نے ہر فورم پر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا، ہم امن چاہتے ہیں مگر ایسا امن نہیں جو ظلم پر قائم ہو۔ ان کے الفاظ، ان کا لہجہ، ان کی سادگی سب کچھ دنیا کو حیران کرتا تھا۔ ایک طرف مغرب کی طاقتور رہنما سوٹ اور ٹائی میں گھومتے اور دوسری طرف یہ عرب بادشاہ، سادہ کپڑے، سادہ چہرہ لیکن ایمان سے بھرا دل۔ مگر دوستو، دنیا کو وہ سچ پسند نہیں آتا جو طاقت کے خلاف۔
شاہ فیصل کی پالیسیاں مغرب کے لیے خطرہ بن چکی تھی اور 25 مارچ 1975 کو دنیا اس وقت لرز اٹھی جب خبر آئی کہ شاہ فیصل کو ان کے اپنے بھتیجے نے گولی مار دی۔ یہ خبر سنتے ہی پوری امت مسلمہ سوگ میں ڈوب گئی۔ مکہ اور مدینہ میں اذانوں کے ساتھ رونے کی آوازیں آئی۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، فیصل شہید ہو گیا۔ مگر دوستو، شاہ فیصل جسم سے گیا لیکن اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں اس حصے پر جو آج کے دور کے لیے سب سے اہم ہے۔ ہم 2025 میں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کے 50 سے زیادہ ممالک ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہے، سب سے بڑی نوجوان آبادی ہے، سب سے بڑی فوج ہے، لیکن افسوس اتحاد نہیں ہے۔ شاہ فیصل نے کہا تھا اگر مسلمان ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی باتوں کو بلا دیا۔ پیارے دوستو، آج ہم سوشل میڈیا پر باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل میں کچھ نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، فریقوں میں بٹ چکے ہیں اور مغرب ہمیں اپنی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج شاہ فیصل جیسے رہنما ہوتے تو شاید فلسطین آزاد ہوتا، شاید کشمیر کی سرزمین پر ظلم نہ ہوتا اور شاید مسلمان دوبارہ دنیا کے رہنما ہوتے۔ مگر دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر دور میں ایک فیصل اٹھ سکتا ہے۔ ہاں، وہ شاہ فیصل کسی تخت پر نہیں بیٹھا ہوگا، بلکہ تم میں سے، ہم میں سے کسی ایک کے دل میں جنم لے سکتا ہے۔ وہ ایمان، علم، اتحاد اور غیرت کے ساتھ دوبارہ اٹھ سکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، آؤ آج وعدہ کرے کہ ہم شاہ فیصل کو صرف کتابوں میں نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کے خواب کو اپنے دل میں زندہ رکھیں گے، علم حاصل کریں گے، سچ بولیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور امت کو دوبارہ ایک بنائیں گے۔ یہی شاہ فیصل کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، اور یہی وہ مشال ہے جو اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے۔